من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے مر جائیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور چھوڑ جائیں پیچھے بیویاں، وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول، وصیت کریں اپنی بیویوں کے بارے میں نفع اٹھانے کی 1 سال تک، غیر اخراج، سوائے انہیں اس گھر کے سے نکالنے کے، فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، پس اگر وہ خود بخود نکل جائیں تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، فی ما فعلنا فی انفسہن من معروف، کہ دستور کے مطابق، قانون کے مطابق اپنے بارے میں جو بھی وہ کریں، واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا بادشاہ ہے، یعنی زبردست بھی ہے اور حکیم بھی ہے۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ، اور طلاق دی ہوئی عورتوں کے لیے، متاع بالمعروف، ایک نفع ہے دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، یہ حق ہے تقوی داروں پر، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ لکم آیاتی، اللہ تمہارے لیے بیان کرتے اپنی آیتیں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ قرآن کریم کی آیات کا ترجمہ آپ حضرات نے سماعت فرمایا۔ پہلی آیت اس وقت نازل ہوئی تھی کہ جب بیوہ کے بارے میں وراثت کا کوئی قانون نازل نہیں ہوا تھا۔ قرآن کریم چونکہ رفتہ رفتہ آیا نا، آہستہ آہستہ، تو جب تک وراثت کا قانون نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے بیوہ کے بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ خامد مرنے سے پہلے بیوہ کے بارے میں لکھوا دے، یا 2 گواہ اپنے سامنے بٹھا کے وصیت کر جائے کہ جی 1 سال تک میری بیوہ کو گھر سے نہیں نکالنا، بے دخل نہیں کرنا، اور 1 سال تک میری وراثت سے یہ کھائے پیے پہنے جو بھی کرے، اس کو اختیار ہے، اور اس کے لیے میں اس بات کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ حکم کب تھا؟ جب وراثت کے احکامات نازل نہیں ہوئے تھے، بیوہ کے لیے وراثت میں کوئی حصہ نہیں تھا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوہ کے لیے جب مستقل حصہ خامند کی وراثت کے اندر اس کے احکامات اللہ تعالیٰ نے نازل فرما دیے، تو اس سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ اس کی تلاوت تو منسوخ نہیں ہے، لیکن اس پر عمل کرنا جو ہے یہ کیا ہے؟ منسوخ ہے۔ چونکہ قرآن کریم کے اندر آپ دیکھتے ہیں
اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما ننسخ من آیت او ننسها، کہ ہم کسی آیت کو جب منسوخ کرتے ہیں تو ہم اس کی جگہ ایک نیا حکم لے آتے ہیں، یا اسی کو ہم ترمیم کر کے اسی حکم کو بحال رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اب بیوہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مستقل حصہ قرآن کریم کے اندر جو وراثت کے آئین اور قانون کے مطابق ہے، اللہ تعالیٰ نے وہ آیتیں نازل کر دی۔ اب وہ تو مستقل خاوند سے اپنی وراثت کے اندر وہ کیا ہے، حصے دار ہے۔ اولاد ہو تو اس کے لیے وہ حصہ ہے، اولاد نہ ہو تو اس کے لیے وہ حصہ ہے، یا 1/8 لے گی یا 1/4 لے گی۔ تو بہرحال وہ مستقل طور پر کیا ہے، حصے دار ہے، لہٰذا یہ حکم کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیات سے اس حکم کو منسوخ کر دیا۔ اسی طرح حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن حضرت رفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر تشریف لائی، آ کے عرض کرنے لگی یا رسول اللہ میرے خامند کے غلام بھاگ گئے تھے، میرا خامند ان غلاموں کے پیچھے پتہ نہیں کون سی جگہ کس ملک کے اندر چلا گیا، اب وہاں اس نے جا کر ان غلاموں کو پکڑا، دسترس حاصل کر لی، لیکن ان غلاموں نے موقع پا کر میرے خامند کو شہید کر دیا، قتل کر دیا۔ اب میں بیوہ ہوں، میرے خامند کی وراثت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جہاں میں عدت گزار سکوں، میں جہاں رہ سکوں۔ اب میرے لیے آپ کیا حکم ارشاد فرماتے ہیں، میں یہاں رہوں یا نہ رہوں؟ کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، رہنے کے لیے معقول بندوبست نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کہنے لگی میرے خامند کا باپ بھی نہیں ہے، میرے خامند کی ماں بھی نہیں ہے، اور بھی کوئی معقول انتظام نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ سورہ نساء ہے، اللہ تعالیٰ عورتوں کے حقوق بیان فرما رہے ہیں، عورتوں کے مسائل کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ قرآن کریم کے اندر سورۃ الرجال نہیں ہے، مردوں کے نام پہ سورت نہیں ہے، لیکن عورتوں کے نام پہ اللہ پاک نے مستقل سورہ نساء کے نام سے قرآن کریم کے اندر ایک سورت نازل فرمائی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، نساء کے اندر بھی آگے مسائل آتے ہیں، یہ سورہ بقرہ ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، اس عورت کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آپ چلی جائیں اپنے والدین کے گھر۔ وہ کہتی ہے یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے سن کے میں اپنے حجرے میں پہنچی تھی اپنا سامان وغیرہ سمیٹنے کے لیے تاکہ میں نکل کے چلی جاؤں، اتنے میں دیکھا حضور علیہ السلام کا دوبارہ پیغام آیا، بلا لیا نبی علیہ السلام۔ میں پھر آ کے دو جہاں کی بارگاہ اقدس کے اندر گئی، حضور علیہ السلام نے فرمایا نہ تم مت جاؤ، تم ادھر ہی رہو، اپنی عدت ادھر ہی گزارو۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ عدت عورت اپنے خامند کے گھر کے اندر گزارے۔ علماء کرام نے یہاں ایک اور مسئلہ بھی لکھا ہے کہ عورت کی عدت جب خامند مر جاتا ہے، اس کی موت واقع ہوتی ہے، اس ٹائم سے شروع ہوتی ہے اور 4 ماہ 10 دن اس دن جا کر ختم ہوگی جس ٹائم پہ خامند فوت ہوا تھا، وہ ٹائم مراد ہوگا، اس کے بعد وہ عدت سے آزاد ہو جائے گی۔ تیسرا مسئلہ، عدت کے دوران عورت کے لیے، بیوہ عورت کے لیے مہندی لگانا جائز نہیں ہے، خوشبو لگانا جائز نہیں ہے، ہار سنگار کرنا جائز، سرخی لگانا جائز، ہاں جس کا خامند ہے خامند کی موجودگی میں لگائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور عدت گزارنے کے بعد بیوہ بھی اگر پردے کے اندر مہندی لگاتی ہے، ہار سنگار کرتی ہے پردے کے اندر رہ کر، تو اس کے لیے بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن عدت کے اندر اس پر یہ پابندی ہے۔ خطا کے بعض فقہاء کرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ بالوں کو تیل بھی نہ لگائے، احتیاط کرے، لیکن بعض نے یہ کہا ہے کہ اگر تیل لگائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن نہانا منع نہیں ہے، وضو کرنا منع نہیں ہے، غسل کرنا منع
نہیں ہے، دھلے ہوئے کپڑے پہننا منع نہیں ہے، لیکن باقی چیزیں استعمال کرنا، مہندی لگانا، ہار سنگار کرنا، خوشبو بڑکیلا لباس پہننا، خوشبو وغیرہ استعمال کرنا یا خوشبو والے پاؤڈر استعمال کرنا، یہ ساری کی ساری چیزیں جائز نہیں ہیں۔ تو بہرحال قرآن کریم کی ان آیتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا، پہلی آیت کے اندر یہ مسئلہ بیان فرمایا، فرمایا وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، وہ لوگ جو تم میں سے فوت ہو جائیں اور چھوڑ جائیں پیچھے اپنی بیویاں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وصیت کرے اپنی بیویوں کے بارے میں، مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، 1 سال نفع اٹھانے کی سوائے انہیں نکالنے کے، گھر سے مت نکالیں۔ آگے فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اگر وہ نکل جائیں، عدت گزار کے چلی جائیں، جانا چاہیں، تو پھر آپ کو روکنے کا اختیار بھی نہیں ہے، آپ روکیں مت۔ یہ مت کہیں او جی اتے جل کے رشتہ ٹونڈ دیے، اتے جنے ٹونڈ دیے، اتے جنے کر دیے۔ اب عدت گزارنے کے بعد عورت اگر سرد ہوتی ہے، لباس پہنتی ہے، آج تو ہمارے معاشرے میں بڑی مصیبت ہے، بیوہ اگر ویسے بھی سرد ہوئے، کنگھی کرے، اختنو جی دیکھو کل رنڈی ہوئی ہے، آج تے سر تو ہوندی ہے لگی دی، آج تے بالاں پہ کنگھی کی مار دی ہے، آج ایاں کی کر دی ہے، یعنی مشکوک نظروں سے اسے دیکھا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم نے اسے منع فرمایا۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کریم کہتا ہے اگر وہ دستور کے مطابق، شریعت کے اصولوں کے مطابق، قاعدے کے مطابق اگر وہ اپنے لیے کوئی راستہ اختیار کرتی ہے، حلال راستہ، اگر وہ اپنے بارے میں کوئی تلاش کرتی ہے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن دستور کے مطابق، شریعت کے قانون کے مطابق۔ اس لیے فرمایا کہ فضول قسم کی باتیں کرنا، فضول قسم کی بدگمانیاں پیدا کرنا، ہر انسان کے بارے میں منفی خیال رکھنا، یہ انسان کی اپنی گندی ذہنیت کی عکاسی ہوتی ہے، کیونکہ ہر برتن وہی چیز باہر نکالتا ہے جو گند اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو بہرحال قرآن کریم نے دیکھیں کیا ارشاد فرمایا، فرمایا فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِن مَّعْرُوفٍ، اگر وہ خود بخود نکل جائیں، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں، فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ، اگر وہ اپنے دستور کے مطابق اپنے بارے میں اگلی زندگی گزارنے کے لیے اگر وہ کوئی راستہ تلاش کرتی ہیں، تو تمہیں اس بات کی اجازت نہیں کہ تم ان پر انگلیاں اٹھاؤ اور تنقید کرو۔ ایک اور بات آپ کو بتاتا چلوں، حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، اگر مرد ہو کوئی ولی تو اس کو کیا کہیں؟ رحمت اللہ تعالی علیہ۔ اگر عورت ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ علیہا، یہ مؤنث کی ضمیر ہے۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہا، حضرت جنید بغدادی چونکہ ہم عصر تھے، بوڑھی شیخ فانیہ تھی، شیخ فانیہ، بوڑھی عورت، پوچھا رابعہ اپنی زندگی کا کوئی تجربہ جو میں نے کتابوں میں نہ پڑھا ہو بتاؤ۔ کہنے لگی عورت اگر بیوہ ہو جائے اسے چاہیے کہ وہ اپنے لیے خامن تلاش کر لے۔ کیوں؟ اگر اس کا سہارا بیٹے بھی نہیں ہیں، اولاد بھی نہیں ہے، باقی سلسلہ بھی نہیں ہے، تو پھر معاشرے کے اندر بڑی خرابی بپا ہوگی۔ حضرت رابعہ بصریہ خود فرماتی ہیں، اب یہ لوگ چونکہ آئیڈیل تھے نا، ہماری مائیں، بہنیں، بچیاں، بیٹیاں، اب ان کو آئیڈیل بنائیں۔ کہتی ہیں میں مصلے پہ بیٹھی ہوتی تھی بیوگی کے عالم میں، باہر چوکیدار آواز دیتا تھا، باخبر، باملازہ، ہوشیار، خبردار، یعنی اپنے جاگنے کے بارے میں کاشن دے رہا ہوتا تھا۔ رابعہ کہتی ہیں ٹھیک ہے میں مصلے پہ ہوتی تھی، قرآن کھلا ہوتا تھا، سردیوں کی راتیں ہوتی تھی، اللہ کے ساتھ میرا تعلق جڑا ہوا ہوتا تھا، لیکن میں بیوگی کی زندگی گزار رہی ہوتی تھی۔ میرا جی یہ چاہتا تھا کہ میں جا کر اس کے ساتھ بات چیت کروں، اس سے ملاقات کروں اور اس کو اپنے نکاح کا پیغام دوں۔ یعنی بیوہ کے لیے سب سے مشکل مرحلہ ہوتا ہے،
اسی لیے قرآن کریم ان کے مسائل کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار اسی چیز کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے فرمایا اگر وہ اپنے بارے میں کوئی ایسا راستہ اختیار کرتی ہیں تو تم اس کے لیے رکاوٹ مت بنو۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میں تے بیع کر دیاں، میں تے آختی مڑا کوئی سارا بن جلے، پر میں دیرہ خنزیرہ کو ڈر دیاں، میں جیٹھا سورا کو ڈر دیاں، میں سورے فلانے کو ڈر دیاں، میں پراؤ خنزیرہ کو ڈر دیاں، میں اپنی برادری کو ڈر دیاں، میں فلانے کو ڈر دیاں کہ ان دا نک نہ کپے جلے۔ پھر وہ اتھے اپنا نک رکھتے نا تو جدوں کسی نال غلط مراسم قائم ہونے نا تو پھر نک نہ کہ پھر ساری شیئیں کپے جل دیے۔ تو اس لیے قرآن کریم، اب دیکھیں اسلام ہے، دین نے کسی چیز کو مخفی نہیں رکھا تاکہ کل قیامت کے دن کوئی آدمی یہ نہ کہہ سکے خدایا سنگو پتہ ہی نہ سا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ خَرَجْنَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنْ، اگر وہ اپنے بارے میں کچھ کرتی ہیں تو تم رکاوٹ مت بنو، تمہارے لیے کوئی گناہ نہیں کہ تم انہوں روکے ہی روکو، من معروف شریعت کے قانون کے مطابق۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واللہ عزیز حکیم، اللہ بڑا حکمت والا بادشاہ ہے، حکمت والا۔ تسی سیانے نہ خدا تے میں سیانا۔ اللہ کہتے ہیں میں زبردست بھی ہوں اور میں حکیم بھی ہوں، مجھ سے مڑے کو زیادہ ڈاڈا بھی کوئی نہیں تے مڑے کو زیادہ سیانا بھی کوئی نہیں۔ واللہ عزیز حکیم، عزیز مڑے کو ڈاڈا کوئی بھی نہیں، اور آگے فرمایا حکیم مجھ سے زیادہ دانا بھی کوئی نہیں۔ آگے دوسرا مسئلہ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ، یہ تو بیوہ عورتوں کے مسائل تھے نا۔ اب فرمایا طلاق دی ہوئی عورتیں ان کو بھی آپ کچھ نہ کچھ دستور کے مطابق دے کے رخصت کرو، یہ حق ہے متقین پر۔ آپ کے ذہن میں بات آئے گی، سوال پیدا ہوگا اور جی پیچھے بھی تے گل سنیا سی نا، اتھے پھر قرآن اخت ہے پیچھے انہاں دے بارے میں چاسا او متعلقات آسیاں جنہاں کو خدا دینا داختا سا، جن کو جن کو اللہ تعالیٰ دینے کا کہہ رہا تھا وہ متعلقہ عورتیں تھیں کہ جن کے ساتھ مجامعات رخصتی جن کی نہیں ہوئی تھی۔ آپ رخصتی یعنی منگنی کے بعد آپ ان کو رخصت کرتے ہیں تو اللہ نے فرمایا پھر بھی کچھ نہ کچھ دو۔ یہاں وہ عورتیں مراد ہیں کہ جو آپ کے نکاح کے اندر آئی، آپ کے گھر میں رہی، وقت گزارا، ان کو بھی اگر آپ نے طلاق دے دیے تو کچھ نہ کچھ ان کو دے کر رخصت کریں گے۔ یا اللہ فرق کیا ہے دونوں میں؟ اللہ ائمہ مجتہدین کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمایا ان کو دینا جن کے ساتھ ابھی صرف منگنی ہوئی تھی، رخصتی نہیں ہوئی تھی، ان کو دینا مستحب ہے اور ان کو دینا واجب ہے۔ ان کو کچھ نہ کچھ دے کر رخصت کرنا کیا ہے؟ واجب ہے، اور ان کو دینا کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اس لیے فرمایا وللمطلقات، طلاق دی ہوئی عورتیں متاع بالمعروف، ان کو بھی آپ کچھ دیں دستور کے مطابق، حقاً علی المتقین، اگر اپنے تقوی کو بچانا چاہتے ہو، متقی رہنا چاہتے ہو، پرہیزگار بننا چاہتے ہو تو کچھ دے کے بدے کرو، کچھ دے کے ان کو رخصت کرو۔ یہ نہیں کہ تپے مار کے، گالیاں کٹ کے، ٹھوڈے مار کے، لتاں مار کے، ٹنگاں دے باواں پان کے تے مجھ سارے الزام لا کے الزامات دی پانڈ رکھ کے انہوں کو بدیا نہ کرو، بلکہ کچھ دے کے بدے کرو۔ شریعت آتی ہے جوڑ ہوئے تے پھر بھی اچھے طریقے نال، توڑ ہوئے تے پھر بھی اچھے طریقے نال۔ حقاً علم آگے فرمایا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے تمہارے لیے اپنی آیتیں، لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، تاکہ تم سمجھ جاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو قرآن کی سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔